کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں نبی پاک کا امتی بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے کہ ہم مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مدینے کے تاجدار نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرے گا. اسی موقع پر یہ قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیت الصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اے ایمان والو جمعے کے روز جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جایا کرو. تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کامیاب وہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد کر دیتا ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، جو اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، گھر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جاتا ہے، جمعہ کی پہلی اذان سن کے جب اپنے گھر سے نکل آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آباد فرما دیتا ہے. اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا یہ ہم پر بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کے لیے نمازیں دی، پڑھنے کے لیے قرآن دیا. یہ بخشش کے بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کن کہتی ہے ہو جاتا ہے، فیکون کہ اس کے اندر جان بھی آ جائے، وہ دوڑنی شروع ہو جائے. وہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، وہ ذات ہے یہ غفور الرحیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن پھر بھی وہ خدا، پھر بھی وہ رب العالمین، پھر بھی وہ پروردگار عالم ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لوگو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دروازے پر آ جاؤ، میرے حبیب کے در پر آ جاؤ. آج کا میرا موضوع ہے شان مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے عادی بنو، قرآن کے قاری بنو اور مدینہ پاک سے محبت کرو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مدینے سے عقیدت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مدینے پاک سے الفت رکھو، مدینے پاک سے پیار کرو. کیوں؟ کیونکہ پاک مدینہ جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو مدینے سے پیار کرو، یہ نبی کا شہر ہے. نبی کا شہر کون سا ہے؟ مدینہ. مدینہ کیا ہے؟ نبی کا شہر ہے. تو شاعر لکھتا ہے مدینہ مدینہ ہے، مدینہ سارے بولو مدینہ 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 ہے جنت سے بڑھ کر فضائے مدینہ. فضا کہتے ہیں ہوا کو. جب بندہ مدینہ شریف جاتا ہے نا، گنبد خضرا کی جانب جاتا ہے تو وہاں سے ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. تو شاعر لکھتا آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. تو اسی بات کو شاعر لکھتا ہے جنت سے بڑھ کر فضائے مدینہ، پیام شفا ہے ہوائے مدینہ. پیام شفا ہے ہوائے مدینہ، ذرا درد دل سے دعا مل کے مانگو، ذرا درد دل سے دعا مل کے مانگو، خدا ہم سب کو دکھائے مدینہ، خدا ہم سب کو دکھائے مدینہ. مدینے کے والی رسول دو عالم، مدینے کے والی رسول دو عالم دکھا دے مدینہ، برائے مدینہ شہنشاہ تیرے قدم چومتے ہیں، زہے تیری قسمت گدائے مدینہ، فدا جان کر دے گا آمد پہ سائم، تو ایک بار آجا سبائے مدینہ، تو ایک بار آجا سبائے مدینہ. تو جب بندہ عمرہ کرتا ہے نا، خانہ کعبہ میں جاتا ہے عمرہ کے لیے، جب بندہ جاتا ہے تو گاڑی میں بیٹھتا ہے تو شاعر اس بات پر کہتا ہے جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو جب بندہ عمرہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، مدینہ تو دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو بندے نے سوال کیا کعبے کا کعبہ کیسے؟ تو بتایا کہ جب قیامت آئے گی، قیامت کا منظر آئے گا، سارے لوگ میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے. سارے لوگ میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے تو سارے لوگ وہاں پر ہوں گے، بھی سوال و جواب نہیں ہوں گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے وہاں پر ملائکہ سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں تم
सारी मखलूक को तो ले आए हो, नबियों को भी ले आए हो, रसूलों को भी ले आए हो, सभी को ले आए हो, अब जाओ एक मर्तबा मेरे घर काबे को भी लेकर आओ। और मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो उस दर दौलत की हाजिरी देते हैं, लेकिन जो उस दर दौलत की हाजिरी नहीं दे सके, तड़प रहे हैं जाने के लिए, जिनके दिल में ये आरजू पैदा, उनके लिए ये बात मैं करनी चाहता हूं कि जब अल्लाह ताला कहता है ना कि तू सभी को ले आयो, नबियों को ले आओ, रसूलों को ले आयो, लेकिन यहां पर एक और बात बताऊं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, हर नबी, हर वली, हर साहबी, हर ताबी, हर नेक बंदा, हर गुनाहगार, हर शख्स जो दुनिया में पैदा हो, जिसके लिए ये आयत कुरान की मौजूद है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। वो नफ्स, वो जानदार चीजें जो दुनिया में आई हैं, सबको मैदान माशर में इकट्ठा कर दिया जाएगा, सब लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, लेकिन सवाए एक के, वो तेरे मेरे लजपाल करीम आका है। मेरे आका वहां पर मौजूद नहीं होंगे, उनको बाद में बुलाया जाएगा। सबसे पहले सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, टोटल अंबिया इकराम, कुल मुरसलीन, कुल सहाबी, वली, ताबी, तबा ताबी, पहले नबी, नबियों की उम्मतें सब इकट्ठी होंगी, सवाए एक के, प्यारे करीम आका के, उनको बाद में बुलाया जाएगा। उनसे पहले अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, ऐ मेरे मलाइका, मेरे फरिश्तों, अब जाओ। मौला कहां पर? फरमाया जाओ मेरे घर काबे को भी लेके आओ। या अल्लाह काबे को क्यों लाया जाएगा? फरमाया आज का दिन जो है यहां पर काबा भी गवाही देगा, कौन कौन है जो मुझ तक आया है, कौन कौन है जो मेरे पास एक मर्तबा आया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साहबा आज मैं तुझे वो बात ना बताऊं जो अभी हुई नहीं है। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। देखे ना, अभी बात हुई नहीं, वक्त नहीं आया, वो काम नहीं हुआ, बंदे से कोई बात नहीं, कोई बंदा है, मिसाल के तौर पे हम में से किसी बंदे से कहे, बताओ जी वो 2 साल के बाद एक बंदा आपसे मुलाकात करेगा, फलां नाम होगा बंदे का, फलां आपसे मुलाकात करेगा, फलां जगह पे मुलाकात करेगा। जब 2 साल बाद वो बंदा मिलेगा ना, उस बंदे के जिस्म पर ये ऐसा लिबास होगा, वो ये बातें आपके साथ आके करेगा, बंदे हैरान नहीं हो जाएंगे? होंगे ना यार, अभी वक्त नहीं आया, 2 साल बाकी हैं, वक्त का भी बता दिया, नाम भी बता दिया। इंसान को तो एक पल का नहीं पता कि एक सांस लिया दूसरा लेना कि नहीं लेना, बंदा हैरान हो जाता है कि 2 साल आने वाला वक्त पहले बताया जा रहा है। तो इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम का मस्जिद नबवी के अंदर जलवागर थे आका सरकार के रोजे के साथ, वो चबूतरा है जिसे साहब सुफा कहा जाता है रियाजुल जन्ना के अंदर, उस चबूतरे के ऊपर आका अलैहिस्सलाम जलवागर है, साहबा से फरमा रहे हैं, साहबा तुझे वो बात ना बताऊं क्या या रसूलल्लाह, जब क़यामत के रोज जो बात होगी बताएं। आका फरमाएंगे मैदान माशर सजाया जाएगा, कुल अंबिया इकराम वहां पर होंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा मेरे घर को लेकर आओ। आका फरमाएंगे जब घर को लेकर आओ ना, तो साहबा कहेंगे या रसूलल्लाह फिर क्या होगा? फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर ये होगा, काबा कहेगा, काबा कहेगा मुझे किधर लेके जा रहे हो? काबे को सजाया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, जमजम के पानी से गुस्ल दिया जाएगा, खुशबुओं से मुअत्तर खुशबूदार किया जाएगा। एक पंजाबी में इस तरह समझ ले, एक दुल्हन की तरह सवारा जाएगा, अच्छा लिबास गलाफ पहनाया जाएगा, अच्छा लिबास पहनाया जाएगा। और वो काबा उस वक्त पत्थरों का नहीं होगा, वो काबा उस दिन एक घर दीवारें नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे एक इंसानी शक्ल बना देगा। इंसानी शक्ल में इसकी टांगे भी होंगी, जुबान भी होगी, बोलेगा भी, आंखों से देखेगा भी, चल के भी जाएगा। और काबा कहेगा मलाइका मुझे कहां ले जा रहे हो? तो मलाइका कहेंगे हम तुझे वहां लेकर जा रहे हैं जहां रब्बुल आलमीन तेरा इंतजार में है। तो काबा पता क्या है? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, मैं नहीं जाऊंगा। मलाइका पूछेंगे क्यों नहीं जाएगा तू वहां पर? तो काबा कहेगा पहले मुझे मेरे काबे के पास लेकर जाओ। किसके काबे के पास? मेरे काबे के पास लेकर जाओ। वो कहेंगे तेरा काबा कौन सा है? उसने कहा कि मेरी जानब हर नबी ने सजदा किया, मेरी जानब हर वली ने सजदा किया, मेरी जानब हर मोमिन ने सजदा किया, हर नेक ने सजदा मेरी जानब किया, क्योंकि मुझे उन्होंने अपना काबा समझा, मुझे अपना किबला समझा, लेकिन मेरा किबला है वो मदीने में है। तो इसी बात पर शायर ने कहा ना, हाजियो आओ अब शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का भी काबा देखो। दूसरी मिसाल, कोई बंदा शक करे कि ये कैसे हो गया, नबी पाक काबे के काबा कैसे? वो वक्त याद करें जब प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई। नबी पाक के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे का तवाफ कर रहे हैं, खाना काबा झुक रहा है जबल अबी कैस की जानब, जिस जानब नबी पाक की रहशगाह है, नबी पाक का घर है।
جو لوگ گئے ہیں ان کو یاد ہے نا کس جگہ پر ہے. ابھی قبیس پہاڑ ہے اس جانب, اس کے آگے سرکار کا دولت خانہ ہے, سرکار کا رہائش تھی, ولادت کی جگہ ہے جہاں پر آقا پیدا ہوئے, سرکار کا گھر تھا. تو خانہ کعبہ اس جانب جھک رہا تھا. تو عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, رب العالمین یہ پتھروں کا بنا ہوا یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی, عبد المطلب مجھے کیا پوچھتا ہے, جھکنے والے سے پوچھ لے, یہ جو جھک رہا ہے اس سے پوچھ لے. تو کہا یا اللہ یہ تو پتھروں کا بنا ہے, کیا بولے گا؟ فرمایا قانون تو یہی ہے, قدرت تو یہی ہے, پتھر بولتے نہیں ہیں, لیکن آج میرے یار کی آمد ہے, میرے یار کی آمد کی خوشی میں یہ ضرور بولے گا, پوچھ لے اس سے. تو کعبے سے پوچھا. شاعر لکھتا ہے, نبی دا سجدہ کعبے دے ولے, نبی دا سجدہ کعبے دے ولے, ولی دا سجدہ کعبے دے ولے, کعبے دا سجدہ محمد مصطفیٰ دے ولے. کعبہ کہتا ہے عبد المطلب مجھ سے پوچھ رہا ہے, مجھے پوچھ رہا ہے کہاں جھک رہا ہے, کس جانب جھک رہا ہے. ارے میں تو اس جانب جھک رہا ہوں, تجھے مبارک ہو تیرے گھر میں میرا کعبہ آ گیا ہے, تیرے گھر میں مجھے پار لگانے والا آ گیا ہے. اب ہوگا یہ وہ بات جو میں نے کی کہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کی تو خانہ کعبہ سفارش کر دے گا کہ یا اللہ یہ مجھ تک آئے ہیں, جو گئے نہیں تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے, ان کا کیا ہوگا. ان کے لیے سماعت فرمائیں, خانہ کعبے کو پھر دلہن کی طرح سجایا جائے گا, مدینہ شریف میں پہنچایا جائے گا, سرکار کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرے گا. سرکار پوچھیں گے کعبہ کہاں جا رہا ہے؟ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ مجھے رب نے بلایا ہے, میں وہیں پہ جا رہا ہوں. تو آقا فرمائیں گے کعبہ وہاں پہ جائے گا, کیا کرے گا؟ بتائے گا یا رسول اللہ, عرض کرے گا یا رسول اللہ میں وہاں پر جا کر ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو زندگی میں مجھ تک ایک مرتبہ آئے ہیں, ان کی میں سفارش کروں گا. یا اللہ ان کے جو بھی گناہ ان کو معاف کر دے, یہ میرے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے ربنا آتینا فی الدنیا, ربنا آتینا فی الدنیا, آگے کہہ رہے تھے مولا ہمیں بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے اہل و عیال کو بخش دے. مولا تجھے مجھے دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ, اس پیاری دھرتی کا واسطہ, مجھے دیکھتے تھے اور مجھ پر کھڑے ہو کر نظروں کو جھکایا ہوا ہے. ادب سے آ رہے تھے. جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا, عمرہ کے لیے جاتا ہے, جب مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے تو بتانے والے بتاتے ہیں ہاتھ باندھ لو, نظریں جھکا لو, ادب کے ساتھ مطاف یعنی طواف والی جگہ پہ ادب سے حاضر ہونا. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ بتایا جاتا ہے جب تمہاری نظریں پہلی مرتبہ خانہ کعبے پر پڑے, جو دعا مانگو گے وہ اللہ تعالی دعا قبول فرمائے گا. یا اللہ یہ آ رہے تھے میری جانب, کعبہ گواہی دے گا, کعبہ کوئی بندہ نہیں, کعبہ اللہ کا گھر گواہی دے گا. یا اللہ یہ آ رہے تھے, ہاتھ باندھے ہوئے تھے, نظریں جھکائی ہوئی تھی, ادب سے آ رہے تھے, دل میں ڈر تھا, دل کے اندر خوف خدا تھا, یا اللہ تیرا خوف تھا. ایسے آ رہے تھے کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. وہاں پر ایسے ہی پیش ہوا جاتا ہے جیسے گناہگار نیک کی بارگاہ میں ہوتا ہے, فیصلہ کروانے کے لیے جایا جاتا ہے. جب پہلی مرتبہ بندہ جاتا ہے تو کعبہ کہے گا یا اللہ یہ مجھ پر میرے پاس آئے تھے اور آ کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بار بار صدائیں لگاتے تھے. اور جب مجھے دیکھتے تھے تو اپنے ہاتھ اٹھا دیتے تھے, ہاتھ اٹھا کے یہ گواہی دیتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تھے. یہ میرے پاس آئے, تجھے پکار رہے تھے, میں تیرا گھر کعبہ یہ تیری بارگاہ میں ان لوگوں کی سفارش کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ میرے پاس آئے اور تجھے پکار رہے تھے. یا اللہ یہ تجھے یاد کر رہے تھے, یہ غمگین تھے, یہ کہہ رہے تھے ہم گناہگار ہیں, ہم سیاہکار ہیں, ہم بدکار ہیں. یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں. مولا تو اللہ اکبر, تو بڑا ہے, مولا تو بڑا ہے. اپنے آپ کو انہوں نے گرا دیا تھا, یہ منتیں کر رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, چہرے مرجھائے ہوئے تھے, رو رہے تھے اور دیکھ کر تجھے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ لبیک کی صدائیں بھی لگا رہے تھے. یہ اللہ آقا فرماتے ہیں پھر کعبہ کیا کرے گا؟ کعبہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ان لوگوں کی جا کے سفارش کروں گا. آگے کعبے کی محبت دیکھیں, ان لوگوں کے ساتھ وہ کعبہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو جا کے ان لوگوں کے لیے کہہ دوں گا کہ جو مجھ تک ایک مرتبہ آئے ہیں, لیکن آپ تو اللہ کے حبیب ہیں, حبیب اللہ ہیں,
آپ رسول اللہ ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، محبوب اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا یار کہا ہے۔ کہیں وہ آپ کے چلنے کی قسم کھا کے کہتا تھا لا اقسم بہذا البلد، کبھی وہ کہتا تھا یاسین، کبھی کہتا تھا والضحیٰ، کبھی کہتا تھا ما ذاق البصر، کبھی کہتا تھا ید اللہ۔ یا رسول اللہ وہ تو آپ کا خدا نام نہیں لیتا تھا، آپ کے محبت کو دیکھ کر آپ کے چلنے کو کبھی دیکھتا تھا، کبھی کی آپ کی نظر اٹھانے کو دیکھتا تھا، کبھی آپ کی زبان سے لفظ ادا کرنے کو دیکھتا تھا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کو، جب آپ ہاتھ اٹھاتے تھے وہ رب کہتا تھا ید اللہ کے گورے ہاتھ میری طرف بڑے ہیں، حبیب منگیے یا راسخہ، مانگ لیجئے میرے سونے محبوب، مانگے کیا مانگتے ہو، میں نے تو تجھے شفاعت کا تاج پہنایا ہے، مجھ سے مانگیے یا رسول اللہ۔ آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں اللہ کے گھر کعبہ بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ میں اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جو مجھ تک آئے ہیں میں ان کی سفارش کر دوں گا، اور جو مجھ تک نہیں آ سکے دل میں محبت لیے بیٹھے رہے، دولت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکل کر عمرے کے لیے نہیں آ سکے، تڑپ رہے تھے آنے کے لیے، میرے ساتھ وعدہ کیجئے یا رسول اللہ آپ ان کی سفارش فرما دیں، جو آ گئے میں ان کی سفارش کر دوں گا، اور جو نہیں آ سکے آقا آپ ان کی سفارش فرما دیں۔ آقا فرماتے اللہ کے گھر کیا تجھے یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج مجھے پہنایا ہے۔ اللہ نے کہا ابھی میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آقا سے پہلے خانہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو جبل رحمت پہاڑی ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، اس مقام پر اللہ کی کرسی ہوگی، یا مسجد نمرہ جو ہے منی عرفات کے اندر ایک مسجد ہے جہاں پر حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، صرف ایک سال میں ایک مرتبہ دوران حج ہی وہ کھلتی ہے، وہاں پر امام صاحب ہوتے ہیں، وہاں پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، بس وہ مسجد اس وقت اس مسجد کی چھت پر کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ ان دو مقام پر ان دونوں میں سے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی جلوہ گر ہوگا، وہاں پر اللہ کی کرسی ہوگی، ایک کرسی خدا کی ہوگی، ایک کرسی مصطفیٰ کی ہوگی، اور آگے جو مجمع بنا ہوا ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں جب خطبہ دیا جاتا ہے نا حج کا، اس کے لفظ یہ ہوتے ہیں سبھی لوگوں نے احرام باندھے ہوتے ہیں، سفید رنگ کے احرام ہوتے ہیں، بندہ لال رنگ کا، کالے، سبز، کسی اور رنگ کا احرام نہیں باندھ سکتا، احرام جب باندھا جائے گا تو صرف اور صرف سفید رنگ کا احرام باندھا جائے گا، اور کسی رنگ کا کوئی احرام نہیں باندھا جائے گا، صرف سفید رنگ کا احرام ہوگا۔ تو وہ جو خطبہ دیتا ہے نا، عربی کا جو خطبہ دیتا ہے، خطبہ دینے والا یہ لفظ ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں آج تم یہاں پر کھڑے ہو، آپ کبھی اب آپ دیکھیں نا وہ کتنا مجمع ہوتا ہے، سر ہی نظر آتے ہیں، سفید رنگ کے احرام، سیاہ رنگ کے سر نظر آتے ہیں، بندہ پہچان نہیں سکتا اس میں ہمارا کون کھڑا ہے۔ دیکھیں نا اب آپ نے حاجی کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے لوگوں اپنے آگے دیکھو، اپنے پیچھے دیکھو، دائیں بائیں دیکھو آج تم کسی کو نہیں پہچان رہے۔ وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کوئی انگریز آ رہا ہے، کوئی عربی آ رہا ہے، کوئی پنجابی آ رہا ہے، کوئی ہندی آ رہا ہے، کوئی سرائکی آ رہا ہے، کوئی پشتو بولنے والا آ رہا ہے، کوئی بلوچی بولنے والا، یعنی کہ ہر ملک سے، ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں، ہر زبان والے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر شکلوں والے آتے ہیں، ہر جسم والے آتے ہیں، کوئی لمبے آتے ہیں، کوئی چھوٹے آتے ہیں، کوئی موٹے آتے ہیں، کوئی پتلے آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ خطبے کے لفظ جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے لوگوں دیکھو، اپنے آگے دیکھ لو، پیچھے دیکھ لو، دائیں دیکھ لو، بائیں دیکھ لو، تم کسی کو نہیں پہچان رہے۔ کہ پہچانتے ہیں وہاں پر؟ بابا جی آپ بھی گئے تھے، کسی کو پہچانا آپ نے؟ رانا صاحب آپ گئے تھے وہاں پر، کسی کو پہچانا آپ نے؟ یعنی کوئی کسی علاقے سے بندہ تھا، کوئی کسی علاقے کا بندہ، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا۔ وہ آگے کے لفظ خطبے کے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں آج تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا خطبہ پڑھنے والا، حج کا جو خطبہ پڑھتا ہے، وہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں اسے، ماشاءاللہ جی ادھر بیٹھا ہے۔ جن کو نظر نہیں آتا ان کے لیے LCDیاں لگی ہوتی ہیں، سکرینیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ سکرینوں میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لوگوں آج تمہیں گردنیں اٹھائے اوپر دیکھ رہے ہو، کل قیامت کا روز ہوگا، کل بھی تم یہاں پر ہوگے۔
جہاں پر میدان عرفات ہے نا، جہاں پر حج پڑھا جاتا ہے، حج خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھا جاتا، خانہ کعبہ کے باہر ایک میدان ہے جسے عرفات کا میدان کہا جاتا ہے. اس میدان پر جب میدان محشر لگے گا، لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، یوم حساب یعنی حساب کا دن جب آئے گا، اس وقت کا منظر وہ بیان کرتا ہے. کہتا ہے آج دیکھو کسی کو نہیں دیکھ رہے، کسی کو نہیں پہچان رہے، کل بھی تم یہاں پر ہوگے نہیں پہچانو گے کسی کو. آج جس لباس میں ہو دیکھ لو، جو اپنے ملک کے اندر بوس کی پہننے والا ہے، کوئی کرنڈی کاٹن پہننے والا ہے، کوئی مہنگے سے مہنگا مروارید کا لباس پہننے والا ہے، کوئی کسی کپڑے کا لباس پہننے والا ہے. آج دیکھ لو وہاں پر جب وہ وقت آئے گا، ریشم کا لباس پہننے والوں کو ریشم نصیب نہیں ہوگا. جب تم مرو گے سبھی کے جسم پر لٹھے کا کپڑا ہوگا. لباس لٹھے کا ہی دیا جاتا ہے نا. کوئی بتاؤ کہ امیر فلاں فوت ہوئے اسے بوسکی کا لباس دیا گیا، کوئی دیکھا آپ نے بندہ؟ جو بھی فوت ہوا، امیر ہے، غریب ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے، سبھی کو لٹھے کا لباس نصیب ہوگا. وہ بھی پتہ نہیں مقدر میں آئے گا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ لازمی ہوگا، یہ بھی نصیب کی بات ہے. پتہ نہیں بندے کو 2 گز قبر کی مٹی جو ہے، زمین کا ٹکڑا، وہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں پچھلے دنوں میں جہاز کریش ہوا، وہاں پر لوگوں کے جسم کے لوتھڑے اڑ گئے. کیا وہ غریب تھے؟ اگر غریب ہوتے جہاز کی ٹکٹ کیسے خریدتے؟ کتنی مہنگی ٹکٹ ہے، ان کے پاس کچھ تھا نا. لیکن وہ بھی لوگ غریب دیکھیں جن کی قبریں آج بھی سلامت ہے قبرستانوں کے اندر. وہ لوگ ہیں جن کے نام و نشان ختم ہو گئے. وہ بتا رہا ہے، خطبہ دینے والا لوگ کہہ رہا ہے کہ لوگوں وہاں پر یہاں پر آؤ گے تم، سبھی کے جسم پر ایک جیسا لباس ہوگا. آج دیکھ لو جیسے آج کھڑے ہو، کل بھی ایسے ہی کھڑے ہوگے. یہ وقت کیا ہوگا؟ باپ بیٹے کی مدد نہیں کرے گا، ماں بیٹی کی مدد نہیں کرے گی، نفسا نفسی پکاری جائے گی، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. لیکن ہوگا یہ، لوگوں سمجھ جاؤ، لوگوں سلجھ جاؤ، میری بات کو مان لو. ہوگا یہ، آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، کل مجھے نہیں دیکھو گے. یہاں پر جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پر اللہ کی ذات موجود ہوگی. آج تمہاری گردنیں مجھے دیکھ رہی ہیں، آج تم آگے پیچھے دیکھ رہے، تمہاری گردنوں میں حرکت ہے، تمہارے چہرے نیچے کو بھی ہوتے ہیں، اوپر کو بھی ہوتے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہو، چل بھی رہے ہو. لیکن جب کل قیامت ہوگی تمہاری گردن حرکت نہیں کرے گی، تمہاری گردن کے اندر توق سریا آ جائے گا. بلکہ تمہیں خدا بھی نظر نہیں آئے گا، جو گناہ گار ہوں گے ان کو خدا بھی نظر نہیں آئے گا. ہوگا کیا؟ تمہارے نامہ اعمال جو ہے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، نامہ اعمال ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اب دنیا کی ایک مثال سماعت فرما لیں. میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، جب کسی کا ماں باپ فوت ہو جائے نا، ماں فوت ہو جائے، بیٹی ماں کو غسل دے، باپ ہو جائے بیٹا باپ کو غسل دے. اس کی وجہ کیا؟ کہ جسم میں کوئی عیب ہوگا، کوئی نقص ہوگا، کوئی غلاظت لگی ہوگی، تو اس پر عیب پردہ رکھے گا کہ میرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ تھا، میں کسی کو نہ بتاؤں. ہوتا ہے نا. لیکن آج افسوس کی بات ہے، لوگوں کو خود غسل کرنا نہیں آتا، کسی کو کیا کروانا ہے. افسوس کی بات ہے، یہ دنیا داری ہے. ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہیں. تو خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ وقت ہوگا اگر وہ بندہ اپنا عیب کسی کو کوئی بتاتا ہے؟ بتاؤ، کسی میں کوئی عیب ہو وہ اپنا عیب کسی کو بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا. نبی پاک نے فرمایا عیبوں پہ پردے ڈالا کرو، ایک دوسرے کے عیبوں پہ. جو پردے نہیں ڈالتے، ایک وقت یہ بھی میں آپ کو بات وضاحت کے ساتھ بتا دوں، جو لوگوں کے عیبوں پر یا اپنے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے، جب وقت آئے گا اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، لوگوں کو بخش دے گی. جو اپنے عیبوں پر خود پردہ نہیں ڈالتے، فخر سے کہتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا ہے، جا کر لے جو کرنا ہے. جتنے لوگوں نے وہ گناہ کی بات سنی ہے وہ گواہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں فلاں تیرا گواہ ہے، اگر وہ گواہی دے گا تو میں خدا تجھے معاف کروں گا. تو اس لیے اگر انسان سے غلطی ہو جائے، قطعی ہو جائے، تو پردہ ڈالنا چاہیے، اپنے عیبوں پر بھی، دوسرے کے عیبوں پر. جب غلطی ہو جائے دل میں شرمندہ انسان کو ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، یا فلاں سے غلطی ہو گئی، یا اللہ فلاں بندہ گناہ گار ہے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، یا اللہ سے ہدایت نصیب فرما. نبی پاک کی حدیث مبارکہ پتہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ اپنے لیے مانگو، اپنے لیے نہیں، بہترین شخص وہ ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے. لیکن آج کل تو ہم کسی کا دکھ دیکھ ہی نہیں سکتے. جس کے پاس دولت ہے اس کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، جو بھائی ساتھ رہنے والا، ساتھ ایک ماں کا دودھ پینے والا غریب ہے، اس کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جاتے. اکثر میں نے لوگ دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اسے کوئی بات پوچھتا نہیں ہے. لیکن وہ خطیب پتہ کیا کہتا ہے، خطبہ دینے والا، لوگوں آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، کل تمہارے نامہ اعمال اڑ رہے ہوں گے، تمہاری گردنوں میں توق سریا آ جائے گا.
وہ جگہ ہوگی۔ تو سامعین اکرام، بات میں یہ کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو جب بندہ عمرہ کرتا ہے نا خانہ کعبہ سے، یہ باتیں تو تھی جو میں نے خانہ کعبہ کی مکہ شریف کی، اب آ جائیں مدینہ شریف کی جانب۔ جب بندہ عمرہ کرتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، گاڑی میں سوار ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ پھر ہوتا یہ ہے جب قافلہ مدینہ شریف میں پہنچتا ہے، جب مدینہ شریف میں قافلہ پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کا مسافر بنائے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر کی زیارت کریں۔ تو جب مدینہ شریف میں قافلہ پہنچتا ہے، مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، مدینہ شریف میں پہنچتا ہے تو آواز آتی ہے، لوگوں وہ سامنے دیکھو گنبد خضرا کے منار نظر آ رہے ہیں، وہ دیکھو جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مینار نظر آتے ہیں نا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم اس قابل کہاں تھے، تو نے اپنے یار کے گھر میں ہمیں بلا لیا، یا اللہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی جستجو ہوتی ہے۔ تو شاعر لکھتا ہے بلندی پہ میرا نصیب آ گیا ہے، بلندی جب گنبد خضرا کے منار نظر آتے ہیں، اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، شاعر لکھتا ہے بلندی پہ میرا نصیب آ گیا ہے، محمد کا روضہ قریب آ گیا ہے، بلندی پہ میرا نصیب آ گیا ہے، محمد کا روضہ، سارے بولو محمد کا روضہ، محمد کا روضہ۔ جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں، ہم سرکار کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین عطا فرمائی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا کی، رزق دیا، انعام دیا، یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ یا اللہ وہ کیا احسان کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یقین کریں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر، یہ میں بات کرتا ہوں، جو کہتے ہیں یار ہم بڑے گناہ گار ہیں، یار پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں، یہ بات نہ کیا کرو۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یقین کریں، ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے نماز پڑھی، عبادت کی، اللہ نے قبول کی نہیں کی، حج روزہ زکوٰۃ ادا کی، اللہ نے قبول کیے نہیں کیے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اللہ پتہ نہیں قبول کیا، یہ ہمیں پتہ ہے، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے ہم نے ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے، ناز اس بات پر ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اور ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے ہماری آنکھوں میں گنبد خضرا سمایا ہوا ہے، ہمارے دل میں، ہماری دھڑکن میں گنبد خضرا ہے، ہماری سانسوں میں گنبد خضرا ہے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتاؤں، یہ تاریخ کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ محمد بن قاسم کی جنگ ہوئی، اب آپ جنہوں نے جنگوں کے بارے پتا ہے، محمد بن قاسم کی جنگ کے بعد ایک مرتبہ پھر کفار نے سر جوڑے۔ سر جوڑنے کا مطلب کہ کفار ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایک کٹ کیا۔ انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا، مسلمان ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ تھوڑے سے مسلمان ہیں، کتنے دور سے لے کر آج تک ہم ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کے والدین کو اولادوں سے والدین کو جدا کر دیا، زہریں دے دی، کھانا پینا بند کر دیا، ہر طرح کی ان کے ساتھ جنگیں لڑی، یہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو ایک نجومی تھا، بڑا دانشور تھا، بڑا عقل مند تھا، غیر مسلم، اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ان کو ختم کرنے کا میرے سمجھ میں ایک طریقہ ہے۔ ان کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا طریقہ مسلمان کو ختم کرنے کا صرف یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، جب یہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جب یہ نعرہ مارتے ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ان کو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل کے اندر ان کے نبی کی نفرت ڈالو، ان کے دل سے جب ان کے نبی کی محبت ختم ہو جائے گی نا، یہ ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے پھر ایسی کوششیں کی، ہمارے نبی کی دل سے نفرت ڈالنے کے لیے، محبت نکالنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی بڑے بھائی جیسا ہے، اس کو دیوار پار کی خبر نہیں ہے، نبی کو نہ مانو، ڈائریکٹ خدا کو مانو، یعنی کہ نبی کی نفرتیں ہمارے دل میں ڈالی جا رہی ہیں۔ تم گنبد خضرا پر کیا کرنے کے لیے گئے؟ تو مکے میں نماز پڑھنا اتنا ثواب ہے، مدینے میں نماز پڑھنا کم نمازوں کا ثواب ہے، مکے میں نماز پڑھنا زیادہ نماز کا ثواب ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو زیادہ ثواب لیا کرو، مکے میں رہا کرو، مدینے میں کیوں جا رہے ہو؟
کہا کہ تجھے نہیں پتا، تو نے کبھی طریق پڑھی کیا؟ آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ وہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ اب میری باتوں کو ذرا غور سے سننا، یہ بڑی نکتے والی بات ہے، جس کو سمجھ آ گئی اس کے دل کے اندر انشاءاللہ محبت رسول اجاگر ہو جائے گی، جن کو سمجھ نہ آئی پھر سمجھ لینا۔ کہتے ہیں کہ مکہ شریف وہ ہے جس کے اندر اللہ کا گھر ہے، مدینہ وہ ہے جس میں حبیب اللہ کا گھر ہے۔ حبیب اللہ سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کا حبیب۔ مکہ وہ ہے جس میں کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ مکہ وہ ہے جس میں، سارے بولو، مکہ وہ ہے جس میں اللہ کا گھر ہے، مدینہ وہ ہے جس میں حبیب اللہ کا گھر ہے۔ پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر نہیں سمجھ آئی پھر آگے سن۔ اللہ تعالیٰ نے جو تھی اللہ کی پسند، جو تھی اللہ کی پسند، اللہ نے اس پسند کو کم ثواب دیا، جو تھی رسول اللہ کی پسند اسے ثواب زیادہ دیا۔ کیسے؟ اس نے کہا تو ہی کہہ رہا ہے نا کہ مکے میں نماز پڑھنا زیادہ نمازوں کا ثواب ہے، مدینے میں نماز پڑھنا کم نمازوں کا ثواب ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا مدینہ میرے نبی کی پسند نہیں ہے۔ آپ لفظوں پر غور کرنا، کہا کہ مدینہ نبی کی پسند نہیں ہے، مدینے میں جانے کا حکم اللہ نے دیا۔ مدینے میں جانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کہا کہ حبیب یہ مکے کے لوگ تیری جان کے دشمن بن گئے، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس علاقے کو چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ۔ مدینے کے لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں اور آپ کے انتظار میں بھی بیٹھے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ۔ مدینہ کس کی پسند ہے؟ اللہ کی۔ مکہ کس کی پسند ہے؟ رسول اللہ کی۔ کیسے؟ نبی پاک پیدا مکے میں ہوئے، جوان مکے میں ہوئے، اعلان نبوت مکے میں کیا۔ جس جگہ پہ انسان کو پیار ہوتا ہے وہیں پہ اپنا بتاتا ہے نا، بولو یار، وہیں پہ بتاتا ہے نا۔ پھر مکے سے اللہ کے حکم سے مدینے میں چلے گئے، مدینے سے پھر جنگ کے ذریعے وہاں پر ہے، کیونکہ یہ میرا شہر ہے، یہ میرا شہر ہے۔ وہاں پر پہنچے، لوگوں کو تبلیغ کی، فتح مکہ کیا، وہاں پر عبادت کی۔ آج بھی وہاں پر مسجد فتح موجود ہے۔ کسی سے پوچھا جائے مسجد فتح کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہاں پر آگے آقا علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا، آج بھی وہاں پر۔ تو بعد میں یہ کہہ رہا مدینہ شریف محبت کا گھر ہے۔ مدینہ شریف کیا ہے؟ اس لیے مدینے کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مدینے کو مدینہ نہیں کہتے تھے، مدینے کو یثرب کہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یثرب، اس نے کہا یثرب بیماریوں کا گھر ہے۔ جو یثرب کی آب و ہوا لیتا ہے نا، جہاں کی آب و ہوا اسے لگتی ہے، پانی لگتا ہے، وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے، لوگ استقبال کے لیے بازاروں میں کھڑے تھے۔ مدینہ شریف کے باہر آج بھی وہ مدرسہ ہے، مدرسہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ پوچھا جائے یہ مدرسہ یہاں پر کیوں ہے؟ آبادی آگے آتی ہے، یہاں پر آبادی نہیں ہے، بچوں کے پڑھنے کا مدرسہ ہے یہاں پر۔ تو بتایا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب نبی رحمت آئے تھے تو بچوں نے یہاں پر کی بچوں نے مل کر نبی پاک کا استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا کہ قصیدے دف کے ساتھ نبی پاک کا استقبال کیا۔ نبی پاک آگے آئے۔ جب نبی پاک آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار سے کہا کہ یہ جگہ تو وہی جگہ ہے جب قریب سے جا رہے تھے نا، ہر بندہ کہہ رہا تھا حضور میرے گھر آ جاؤ، ہر بندہ استقبال کے لیے کھڑا تھا، ہر بندہ اپنے دروازے کھول کے کھڑا تھا، حضور میرے گھر آ جاؤ، حضور میرے گھر آ جاؤ۔ آقا نے پتہ کیا کہا؟ کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، کسی کا دل نہیں توڑا۔ تو آقا نے کہا کہ میں خود نہیں جا رہا بلکہ میری ڈاچی کو، میری سواری کو پتا ہے اس نے کس جگہ پہ جا کے ٹھہرنا ہے۔ لوگ ڈاچی کو کوئی چارہ ڈال رہا تھا کہ میرے پیچھے آ جائے، کوئی کچھ کر رہا تھا، ہر بندہ اپنی محبت کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، جہاں پر آج مسجد نبوی ہے وہاں پر جب سرکار کا گزر ہوا نا تو اس کے قریب، اس کے سامنے جہاں پر آج بندے جو گئے ہیں نا ان سے پوچھے، مسجد نبوی کے جب اندر جاتے ہیں نا، ملک فہد گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آگے نا وہ 6 چھتریاں لگی ہوئی ہیں، 4 چھتریاں اہم ہے، 2 ویسے ہی ہے۔ مکمل مسجد نبوی پر چھت پڑی ہوئی ہے، صرف اس جگہ پر چھت نہیں ہے، صرف چھتریاں لگی ہوئی ہیں۔ پوچھا جائے وہ تو بتاتے ہیں یہ 4 چھتریاں وہ ہے جہاں پر حضرت عباس نبی پاک کے جو چاچا تھے ان کا گھر تھا، اور یہ 2 چھتریاں وہ ہیں جس جگہ پر حضرت ایوب انصاری کا گھر تھا۔ ایوب انصاری کے گھر کے سامنے 2 یتیموں کا گھر تھا۔ نبی پاک نے وہ جگہ خریدی، کہا کہ میرے یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میں معراج پہ گیا تھا نا تو جبریل کے ساتھ میں یہاں پر 2 نفل پڑھ کے گیا تھا، یہ جگہ تو مجھے وہی محسوس ہو رہی ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور جو حبیب سے جا کے کہہ دو حبیب ان سے یہ جگہ خرید لو اور یہاں پر مسجد نبوی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ مسجد نبوی بناؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے یار کو بھیجا ان یتیموں کے گھر میں، ہم تمہاری جگہ خریدنی چاہتے ہیں۔ لوگوں نے آقا علیہ السلام پر اعتراض اٹھائے، کسی نے کہا جی آپ یتیموں سے جگہ خرید رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، فلاں فلاں باتیں ہونے لگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ جگہ وہ ہے جہاں پر میں معراج پر گیا تو میں یہاں پر 2 نفل پڑھ کے گیا تھا اور آج سے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں میرے آقا نے نفل پڑھے، جب آقا نے نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا حبیب جہاں پر آپ نفل پڑھ رہے ہو یہاں پر مسجد بنے گی، اور وہ بھی نبوی، کیوں کہ نبی نے نفل پڑھے ہیں، اور جو بندہ اس میں آگے 2 نفل پڑھے گا یہ مسجد اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اور 2 نفل پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ہوا کیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرا روضہ وہاں پر ہوگا جہاں پر جنت ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا حضور دنیا میں جنت؟ آپ نے فرمایا میرا ممبر اور میرا روضہ جو ہے وہ جنت میں ہے، جسے آج ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر سرکار کا ممبر بھی ہے اور سرکار کا روضہ بھی ہے، سرکار کی سواری جا رہی ہے، ہر بندہ انتظار میں ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں آ جائے، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں آ جائیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں بلکہ میری سواری کو پتا ہے جہاں پر جا کے ٹھہرنا ہے۔ سواری جا کے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں کھڑی ہو جاتی ہے، ایوب انصاری کے گھر کے دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایوب انصاری گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ میرے بازار میں سواری آ رہی ہے تو دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، رونے لگے، نفل پڑھنے لگے۔ بیوی نے پوچھا کہ میرے سرتاج کیوں ڈر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کس بات پہ پریشان ہو؟ لوگ تو بازاروں میں کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں، میرے آقا میرے گھر میں آ جائیں، آپ رو رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر آقا میرے گھر میں آ گئے، میرے گھر تو کتنے دن ہو گئے میرے گھر کا چولہا نہیں جلا، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر میرے آقا میرے ساتھ میرے گھر میں آ گئے تو میں آقا کو کیا پیش کروں گا؟ وفادار بیوی تھی، عقیدت مند تھی، وہ کہنے لگی جو خدا بھیجنے والا اپنے یار کو بھیجے گا وہ کھلانے پلانے کا بھی انتظام کر دے گا۔ اتنے میں نفل پڑھ رہے تھے، نبی پاک کی سواری کھڑی ہو گئی، نبی پاک نے اپنا، اب یہاں سے علم غیب دیکھے میرے نبی کا، نبی پاک اپنی سواری پہ کھڑے ہیں، اپنے ایک یار کو بلایا، اپنے دوست کو کہتے ہیں جاؤ گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، ایوب نام ہوگا اس کا، اور اسے جا کے کہنا کہ تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں۔ واہ ایوب انصاری تیرے مقدر پہ قربان۔ لوگ کہتے تھے غریب ایوب انصاری، جھونپڑی ہے ایوب انصاری کی، کلی ہے ایوب انصاری کی، تو مقدر تیری کلی کو رنگ لگانے والا آ گیا ہے۔ اگر حلیمہ کی ڈاچی چل نہیں سکتی تھی، نبی قدم لگا دیتے، وہ ڈاچی برق سبیٹ بن کے سب سے آگے چلی جاتی۔ تو یہ وہ ایوب انصاری کا مقدر دیکھیں جس کی کلی لوگ کہتے تھے نبی پاک آگے وسیرہ وہاں پہ کر رہے ہیں، مقدر دیکھیں۔ تو پیغام بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہنا، آقا نے فرمایا ساتھ یہ بھی کہنا کہ جو تیرے پاس میری ایک امانت ہے وہ امانت بھی مجھے دے دو۔ وہ حیران ہو گئے، محبت تو پہلے ہی بڑی کرتے تھے، حیران ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں گئے، اپنے کپڑے سے کپڑا سلایا ہوا تھا، اس کے اندر کاغذ ڈالا ہوا تھا، کاغذ نکالا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے وہ کاغذ کھولا، اس کی تحریر یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، تبا ہمیری میرا نام ہے، جب یہ کاغذ میرا رکا، میرا خط آپ تک پہنچے، یا رسول اللہ مجھے اپنے امتیوں میں شامل فرما لینا، یا رسول اللہ میں پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب سے میں نے آپ کا ذکر سنا ہے، جب سے آپ کا مقام رتبہ سنا ہے، میرے دل نے کہا پتہ نہیں میری زندگی میرے ساتھ وفا کرے نہ کرے، پتہ نہیں مجھے اتنی زندگی ملے نہ ملے میں آپ کا دیدار کر سکوں، یا اللہ یا رسول اللہ میں یہ تحریر کر رہا ہوں، جب یہ تحریر آپ تک آئے تو مجھے اپنی امت میں شامل فرما لینا۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ لفظ پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، اور چومے اپنی آنکھوں پہ لگائے اور بلند آواز سے کہا کہ ہم نے تجھے قبول فرمایا۔ یا کبھی ہم پر بھی یہ وقت آ جائے نا، کبھی ہم پر بھی یہ وقت آ جائے، ہم کہیں یا رسول اللہ، تو پیارے آقا گنبد خضرا میں بیٹھ کے کہیں ہاں میرے امتی۔ کاش کبھی یہ وقت آ جائے، کاش ہم پر یہ وقت آ جائے، ہم کہیں یا رسول اللہ، آگے سے آواز ہے ہاں میرے امتی بول، تو پھر ہم پتہ کیا کہیں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، بلند آواز سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلند آواز سے یا رسول اللہ،
انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہیلنا اشکالنا۔ ترجمہ پتہ کیا ہے؟ ہم کہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری حالت پر توجہ کیجئے، یا رسول اللہ آپ کاش یہ وقت آ جائے ہم کہیں یا رسول اللہ، آگے سے آواز آئے ہاں میرے امتی، ہم کہیں یا رسول اللہ، آقا کہیں ہاں میرے امتی، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا مقدر سنور جائے گا، ہمارا مقام بن جائے گا۔ ہم کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہماری حالت پر توجہ کیجئے، یا حبیب اللہ اسما قالنا، یا اللہ اے اللہ کے حبیب ہماری عرض کو سماعت کیجئے، یا حبیب اللہ اسما قالنا، یا اللہ کے حبیب ہماری عرض پر سماعت کیجئے، اننا فی بحر غم مغرقن، بے شک آپ غموں کے مداوا ہیں، بے شک آپ غموں کو سننے والے ہیں، ہمارے غموں کو بھی سنیے۔ خذ یدی سہیلنا اشکالنا، میرا ہاتھ پکڑے ہماری مشکلیں آسان کیجئے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ یقین کریں اگر ہم پر یہ وقت آ جائے ہم یہ دعا کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو موقع ملتا ہے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کوٹھی دے دے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں عیش و عشرت کی زندگی دے دے، ہمیں رتبہ دے دے، مقام دے دے، ہماری شہرت کروا دے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوٹھیاں یہیں پہ رہ جائیں گی، بنگلے یہیں پہ رہ جائیں گے، عیش و عشرت کی زندگیاں یہیں پہ ختم ہو جائیں گی، اگر قبر میں کام آئے گی تو محبت رسول آئے گی، اللہ کے نبی کی محبت آئے گی۔ جب بھی دعا مانگا کرو تو یہ مانگا کرو اللہ اپنے حبیب کا عشق دے دے، جب بھی مانگا کرو یہ مانگا کرو اللہ ایمان پہ موت دے دے، عشق پہ موت دے دے، اللہ برکت دے دے، اللہ رحمت دے دے، اللہ عزت دے دے۔ رزق تو دوسروں کے پاس بھی بڑا ہے، مقام شہرت تو باقیوں کے پاس بھی بڑا، لیکن برکت مانگا کرو، عزت مانگا کرو، رحمت مانگا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو گنبد خضرا کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔